خلاصہ مضامین قرآن یعنی قرآن حکیم کے مضامین کا صورتوں، رکوع بہ رکوع اور پاروں کے لحاظ سے بعنوان خلاصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام، رکوع نمبر 11، آیات 92 تا 95۔ جھوٹ بولنے والوں کا برا انجام۔ 11ویں رکوع میں یہود کے ایک جھوٹ کا تذکرہ ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ نے آج تک کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی؟ جو حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے۔ پہلے وہ کتاب ہدایت تھی اور اب قرآن ہدایت ہے۔ ان قریب جھوٹ بولنے والوں پر موت کی سختی آئے گی اور موت دینے والے فرشتے کہیں گے کہ آج تم اپنی غلط بیانی اور تکبر کی پاداش میں بون دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ رکوع نمبر 12، آیات نمبر 96 تا 101۔ اللہ کی بے مثال نعمتیں اور قدرتیں۔ 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے۔ اللہ ہی ہے جو بیج اور دانے کو پھاڑ کر اس سے پودے اور درخت نکالتا ہے، مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کرتا ہے۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند اور ستارے بنائے، انسان کو تخلیق کیا اور اس کی جملہ ضروریات کا انتظام کیا، بارش برسائی اور اس طرح طرح کی نباتات، سبزیاں اور پھل پیدا کیے۔ بلا شبہ ان قدرتوں میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ لوگوں کی بے انصافی یہ ہے کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہر شرک سے پاک ہے۔ رکوع نمبر 13، آیات نمبر 102 تا 111۔ مشرکین کے معبودوں کی توہین نہ کرو۔ 13ویں رکوع میں توحید باری تعالیٰ کا بیان اور شرک کی نفی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا بیٹا کیوں پر ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں۔ واضح دلائل آ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ وہ مشرکین کے معبودوں کی توہین نہ کریں ورنہ وہ ضد میں اللہ کی توہین کریں گے۔ مشرکین یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ دکھانے پر وہ ایمان لے آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کے دلوں اور نگاہوں پر مہر کر دیتا ہے جن کے سامنے پہلی بار حق آئے اور وہ اسے جان بوجھ کر جھٹلا دے۔ اللہ ہمیں ایسی محرومی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔